السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، باوقار ناظرین، ہمارے سامنے موجود بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھنے اور سننے والوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ عز و جل کا بہت کرم، فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جو سب سے زیادہ بہترین امت، وہ امت جو نبی آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ امت جو سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی ہے، وہ امت جو خاتم الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، آپ کی اتباع کرنے والی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والی اور آپ کے دین کو عام کرنے والی ہے۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، جس نے ہم کو ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے۔ اور اللہ عز و جل کی تعریف، حمد و ثنا کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انسانوں اور جنوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آپ نے اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا، اللہ عز و جل کی ہدایات لوگوں تک پہنچائی، ان کی رہنمائی کی اور انہیں ایسے دین پر چھوڑ کر گئے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے داعی کے اوصاف۔ امت کا ہر شخص، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، تمام مرد، تمام خواتین، تمام جوان، تمام بوڑھے، ہم سب داعی ہیں۔ داعی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری اس امت کی نمایاں خصوصیت، اور یہی وہ خصوصیت ہے، یہی وہ شرف ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے ہم کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت، خیر امت تم ہو، افضل ترین امت تم ہو، اشرف ترین امت تم ہو، سب سے زیادہ بہترین امت اور جماعت جسے ہم نے لوگوں کی خاطر دنیا میں بھیجا، دنیا میں پھیلایا، وہ تم ہو۔ کیا کرتے ہو جس کی بنیاد پر یہ شرف ملا، یہ فضیلت ملی، خیر امت کا لقب تم کو ملا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت کا کام کرتے ہو، لوگوں کو خیر بتاتے ہو، اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہو، بھلائیوں کی رغبت دلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، برا کرنے والوں کو سمجھاتے ہو، واعظ و نصیحت کرتے ہو، تو تمہارا یہ خیر کا کام کرنا تمہارے لیے اللہ عز و جل کے یہاں مقام کو بلند کرنے والا ہے۔ کنتم خیر امت، تمہیں اس لقب کا حقدار بنانے والا ہے، تمہیں اس شرف سے مشرف کرنے والا ہے کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس امت کی جماعتوں میں سے ایسی جماعتیں ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے جائیں. جن علاقوں میں وہ علم تقسیم ہوتا ہو، جہاں اسے حاصل کیا جا سکتا ہو، وہاں تک سفر کر کے جائیں، وہاں تک محنت کر کے پہنچیں، وہاں علم حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اللہ کے دین کا علم سکھائیں، انہیں اللہ کا دین بتائیں، انہیں اللہ کا راستہ بتائیں، سکھائیں، اللہ کے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں. یہی ہماری امت کی نمایاں خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی بنا پر، اسی کام کو انجام دینے کی بنا پر ہمیں خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دعوت کا کام کرے، اور جو شخص دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو ضروری ہے کہ اس میں کچھ نمایاں خصوصیات ہوں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہوں. اگر دو چیزیں ایک جیسی ہی ہوتی ہوں، سملر ہوتی ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو چننے میں کوئی اختیار کی بات ہی نہیں ہوتی. دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ انہیں چن لو، اب اگر دونوں ایک جیسی ہوں تو اس اختیار کا کوئی معنی نہیں ہوا. آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں یا آپ کے اختیار کے بغیر آپ کو کوئی بھی چیز دی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ عز و جل نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس نے آپ کو چنا. تو آپ کی خصوصیت بھی ساتھ میں بتائی کہ ہم نے تم کو اس لیے چنا، اس لیے فضیلت دی، اس لیے اختیار کیا کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو. جو کوالٹی تمہارے اندر ہے، جو کوالٹیز، جو صفات، جو ایبیلیٹیز، جو صلاحیتیں ہم نے تمہارے اندر رکھی ہیں، یہ صلاحیتیں، یہ صفات دوسری امتوں میں نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے لوگوں پر، ہر فرد پر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ایسی ذمہ داری ہم سے پہلی امتوں پر نہیں تھی. اب جب یہ ٹھہرا کہ ہم میں سے ہر شخص دعوت کا کام کرنے کا پابند ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، تو ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ ایبیلیٹیز ہوں، وہ صفات ہوں، وہ کوالٹیز ہوں کہ جن کی بنیاد پر اس کی دعوت کامیاب ہو سکے، وہ اپنے میدان میں آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے خیر کو آسانی کے ساتھ، پوری کامیابی کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکے. مان لیتے ہیں ایک فیلڈ کے دو لوگ ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں. اب ان میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈگری تو ہے لیکن وہ لوگوں کو اس طرح کا فائدہ اپنے علم سے، اپنی تشخیص سے، دواؤں کی تجویز سے نہیں پہنچا سکتا. اب اس کے پاس کتنے مریض جائیں گے؟ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے اس کی ڈگری کم ہو لیکن اس کا علم زیادہ ہو، مرض کی تشخیص بہتر طور پر کرتا ہو، اس مرض کو جانچنے پرکھنے کے بعد مریض کے حسب حال دوائیں بہتر طور پر تجویز کرتا ہو، تو لوگ اس کے پاس زیادہ جائیں گے، اور اس کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی امید زیادہ رکھی جا سکے گی. کیوں ایسا ہوا؟ کوالٹی کی وجہ سے ہوا کہ اس کے پاس جو کوالٹی ہے، اس کے پاس جو صفت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں تھی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس گئے. تو امت کا ہر فرد داعی ہے، ضروری ہے کہ اب اس کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ لوگوں کو متاثر کر سکے، لوگوں تک پوری کامیابی کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکے، اور پھر اپنے دعوت کے میدان میں کامیاب ہو سکے. کیونکہ اسلام کا پورا دار و مدار دعوت پر ہے. اسلام کی شروعات دعوت سے ہوئی، مار دھاڑ سے تو ہوئی نہیں. ایسے ہی اسلام جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ، تو یہ کام دعوت کے ذریعے ہی ہوگا. اسلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کے دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے نہ دنیا کا لالچ دیا، نہ ڈر خوف دکھایا، نہ تلواریں اٹھائیں، نہ ہتھیار اٹھائے، نہ کسی اور طرح کا ایسا کوئی کام کیا کہ جس پر انگلی رکھی جا سکتی ہو. ہم نے لوگوں کو لالچ دے کر اپنے دین کی طرف نہیں بلایا،
وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر ان کو اپنے دین کی طرف مائل نہیں کیا، ان کو مجبور نہیں کیا کہ ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اسی لیے آپ پائیں گے مکی معاشرے میں باپ کافر تھا بیٹا مسلمان، باپ مسلمان تھا بیٹا کافر، کسی پر زبردستی نہیں کی گئی۔ ہم نے ایک حق آپ تک پہنچایا، آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے، یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، اسے قبول کیجئے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اللہ عز و جل آپ کو توفیق نہیں دیتا، آپ کے دل میں ہدایت کا نور نہیں اترتا، چھوڑ دیجئے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار۔ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، بہت اچھی بات، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، آپ ان پر حاکم نہیں ہے، وہ کام آپ کا نہیں ہے، ما علی الرسول الا البلاغ۔ تو یہ اسلام ہے، ہمارے یہاں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں، یہ خیر ہے، یہ حق ہے، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ ہم نے اسے حق سمجھا، ہم نے اختیار کیا اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو اختیار کریں، اس لیے یہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ آپ اس کو جانچیں، آپ اس کو پرکھیں، آپ اس کے ثبوت تک، اس کی گہرائی تک پہنچیں۔ اگر آپ اس کی حقانیت کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ نور ہدایت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اہلاً و سہلاً آپ نے اس دین کو قبول کیا، اب آپ حق پر آ گئے، الحمدللہ۔ لیکن اگر نہیں، آپ نے اس کو دیکھا، جانچا، پھٹکا، بات آپ کے دل تک نہیں اتری، اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی، آپ کو توفیق نہیں مل سکی، کوئی بات نہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی مار کر، پیٹ کر، ٹھوک کر، آپ کو تکلیف پہنچا کر اپنے دین کی طرف لے آئیں۔ تو یہ ہمارے دین کی نمایاں خصوصیت ہے کہ یہ دین دعوت سے، پیار سے، محبت سے، امن سے، راحت سے پھیلا ہے، زور زبردستی سے نہیں پھیلا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے، اگر کسی بندے کو زور زبردستی سے کسی کام پر مجبور کیا جائے تو بندہ کب تک اس کام کو کرنے کا پابند رہے گا؟ جب تک اس کے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی وہ اس کام کو کرنے کا پابند رہے گا، مجبوراً کرے گا، اور جیسے ہی دیکھے گا کہ اب ڈر ختم ہوا وہ کام چھوڑ دے گا۔ لیکن اسلام لانے والے کیا اس طرح سے اسلام کو چھوڑتے ہیں؟ وہ تو اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اسلام کی خاطر، اللہ عز و جل کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم نے تلوار کے زور پر انہیں اسلام قبول کروایا ہوتا تو جب تلوار کا ڈر ختم ہو جاتا تو وہ بھی آزاد ہو جاتے، کہتے چلو اچھا ہوا، نجات ملی، جان چھوٹی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے محبت سے، پیار سے ایک حق بات ان کے سینے میں اتاری، الحمدللہ ان کے سینوں میں یہ بات اتری، اب وہ اپنی جان دینے کو تیار، اپنا مال لٹانے کو تیار، لیکن اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ کتنی بہترین مثال اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ، اس پر تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جا کر اس کو نصیحت کی، توحید سمجھائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، کفر اور شرک سے باز آ جانے کی تلقین کی، تو ہونا تو یہی تھا کہ جو معجزے ان کو دیے گئے تھے ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور تم جادوگر ہو، اب ہم تمہارا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کروائیں گے۔ حق میں تاثیر بہت ہوتی ہے لیکن باطل تاثیر نہیں ہوتی، جادو میں تاثیر ہوتی ہے لیکن باطل ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی، لیکن حق کا وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور جس کے دل میں اترتا ہے اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ بڑے بڑے مشہور جادوگروں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ فرعون نے جادوگروں سے وعدے کیے کہ تمہارے عہدے میرے دربار میں ہوں گے، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ،
انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں پھینکی، بڑے بڑے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی، کیا ہوا؟ اس لاٹھی نے جو اللہ کے حکم سے سانپ بنی تھی، تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَہَارُونَ۔ بس یہ دیکھتے ہی جادوگر جو سمجھتے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کی انتہا تک تو ہم پہنچے ہوئے ہیں، اب جس چیز سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے وہ یقیناً باطل نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو باطل ہے، اور سمجھ گئے تھے کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، وہ باطل نہیں، وہ تو برحق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سجدے میں گر پڑے، کہا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ وحدہ لا شریک پر۔ بات یہاں پوری نہیں ہوئی، بات تو آگے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ بازی پلٹ گئی، جو میرے تھے وہ تو موسیٰ کے ہو گئے، جو میرے سپاہی تھے وہ حق کے سپاہی بن گئے، جن کو میرے کام آنا چاہیے تھا وہ تو حق کے کام کا دعویٰ کرنے لگے۔ آن کی آن میں پلک جھپکتے میں ایک آیا پلٹ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔ یہ تو تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، اب تم اس پر ایمان لے آئے ہو، میں نے تو اجازت بھی نہیں دی۔ فوری طور پر اگر نہیں پھر گئے، میری ربوبیت کو دوبارہ سے تسلیم نہیں کیا، تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کون ہے عذاب دینے میں زیادہ سخت۔ جادوگر ڈرے نہیں، انہوں نے کسی لالچ کے بغیر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کی تاثیر حقانیت ان کے سینے میں اتر گئی تھی، جبکہ فرعون کا ڈر تو ظاہری ڈر تھا۔ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والہدی فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ کہا اب جس حق کو ہم نے اختیار کر لیا، یہ حق ہمارے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے ابھی کہا نہیں ایمان لے آؤ، لیکن ہم نے اس حق کو پہچان لیا، اب ہم ایمان لے آئے۔ اس کی حلاوت ہمارے سینوں میں، ہمارے دل میں ایسے اتر چکی ہے، اس کی محبت ہماری رگوں پے میں ایسے اب سرایت کر چکی ہے کہ اب اس سے باز آنا، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تم جو کر سکتے ہو کرو، زیادہ میں زیادہ دنیا کا ہی نقصان تو پہنچا سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ وما اکرہتنا، مجبور تو نے ہم کو کیا تھا، موسیٰ نے کہاں مجبور کیا؟ موسیٰ نے تو حق بات ہمارے سامنے رکھی، وہ ہمارے سینے میں اتری، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم ایمان لے آئے۔ مجبور تو تم نے کیا تھا جادو کرنے پر، حق کا مقابلہ باطل کے ذریعے کرنے پر۔ حق کسی کو مجبور نہیں کرتا، سچائی تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتی ہے، جیسے انسان سنتا ہے یا دیکھتا ہے اس کے سینے میں اتر جاتی ہے، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ تو یہ اسلام کی حقانیت۔ اب ضروری ہے کہ دعوت جو ہمارے پاس، حق جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پہنچائیں بھی، تو پہنچانے کا سلیقہ بھی ہمارے پاس ہو، کیونکہ یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ ہماری وراثت نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کا وہ دین ہے جس پر تمام انسانوں کا، تمام جنات کا برابری کا حق ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس حق کو پیارے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ جو لوگ پہنچاتے ہیں، جو اپنی دعوت میں کامیاب ہوتے ہیں، ان میں کون سی بہترین صفات ہوتی ہیں کہ جن کے سبب اللہ عز و جل ان کی دعوت بار آور کرتا ہے، اور وہ کامیاب داعی کی حیثیت سے اس دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل انہیں اجر سے بھی نوازتا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، ایک داعی یعنی دعوت دینے والے میں جو سب سے پہلی، سب سے بہترین صفت ضروری ہے، وہ ہے اخلاص۔ اگر میں دعوت کا کام اس لیے کرتا ہوں کہ تنخواہ مل جائے، کہیں سے کچھ پیسہ مل جائے، کچھ دنیا مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، تو اللہ عز و جل کے یہاں میری اس دعوت کا کوئی صلہ مجھے ملنے والا نہیں۔ کیوں نہیں ملنے والا؟ اللہ فرماتا ہے
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا مانگ لیتے ہیں، جو اپنے رب سے دنیا مانگ لیتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں، نیت زبان سے نہ بھی کہیں تو نیت ہوتی ہے، دل کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے عالم سمجھے، لوگ مجھے داعی سمجھے، لوگ مجھے حافظ سمجھے، لوگ میری دعوت سے متاثر ہوں، اس کا مجھے کچھ پیسہ ملے، اس کا مجھے کچھ عوض ملے، اس کا مجھے کچھ صلہ ملے، اس کا مجھے کچھ عوض ملے، لوگ اس کے ذریعے میری عزت کرنے لگ جائیں۔ دنیا کی کوئی بھی چاہت اگر تمہارے دلوں میں اس کام کے عوض ہے تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت جس عمل کو لے کر جیسی ہوگی ویسا ہی آپ کو اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ کوئی عمل اگر آپ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ اس کا اجر دے گا۔ کوئی عمل اگر آپ کر رہے ہیں دنیا کی خاطر، اللہ آپ کو دنیا دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا، لیکن اللہ کے یہاں ملنے والا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی عمل کے پیچھے اس کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، یا تو آخرت یا تو دنیا۔ اگر ہجرت جیسا عظیم عمل، ہجرت جیسا بہترین عمل اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتا ہے تو یقیناً اس کی وہ ہجرت اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شمار ہوگی اور اللہ کے یہاں اس کو اس کا بھرپور اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ہجرت جیسا بہترین جرأت مندانہ اقدام دنیا کی خاطر کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کی خاطر کرتا ہے، یا کسی اور غرض میں کامیاب ہونے کے لیے کرتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کو اپنی ہجرت کا وہی بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، کہ اللہ کے علاوہ کی کوئی چاہت، اللہ کے علاوہ کی کوئی رضا کی کوئی حرص تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک داعی میں سب سے اچھی صفت جو سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ ہے اخلاص، کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میری دعوت اللہ کے لیے نہیں ہوئی تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ مجھے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، آخرت میں مجھے کچھ نہیں ملے گا، بڑا نقصان یہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میری جو محنت ہے وہ ناکام ہوگی اور دعوتی میدان میں مجھے کسی طرح کی کامیابی نہیں مل سکے گی۔ تو سب سے پہلی صفت جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پہلے پیدا کرنا چاہیے وہ ہے اخلاص۔ دوسری صفت علم۔ علم آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آپ کس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، آپ کو سنت کا علم ہونا چاہیے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ان باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو اچھی ہو، لوگ جو کام کر رہے ہوں، آپ اسے اپنے فہم سے غلط سمجھے اور لوگوں کو ٹوکیں، ارے یہ غلط ہے کیوں کرتے ہو، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک کام غلط کر رہے ہوں لیکن آپ کو علم نہ ہو اور آپ سمجھیں ارے یہ تو اچھا ہے، اب لوگوں کے غلط کام کو جا کر آپ اچھا بتا دیں، خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دعوت کا کام کرنے سے پہلے آپ میں علم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کام صحیح ہے، یہ کام قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یہ کام صحابہ کرام کے منہج پر ہے، بے شک آپ اس کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ لیکن یہ کام غلط ہے تو علم ہو کہ ہاں یہ کام قرآن و سنت کے حوالے سے غلط ہے، صحابہ کرام کے منہج کے برخلاف، تو آپ لوگوں کو جا کر اس سے روکیے، کہیں الٹا نہ ہو جائے۔ آپ جسے خیر سمجھ رہے تھے وہ تو شر نکلا، آپ جسے شر سمجھ رہے تھے وہ تو خیر نکلا، تو پھر وہاں آپ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ علم حاصل کیجئے۔ کب؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی جو 5 آیتیں اتریں ان میں علم کے علاوہ اور کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، آپ کا رب تو بہت زیادہ عزت والا ہے، کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ ساری باتیں سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا. 5 آیتیں ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں کہا کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیے، لوگوں کو شر سے روکیے، انہیں بتائیے ان کا معبود ایک ہے، انہیں بتائیے جنت ہے جہنم ہے، ان سے کہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے کہیے کہ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں. ایسا کچھ ہے نہیں. کیا حکم ہے؟ پڑھیے، علم حاصل کیجئے. کیوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں، اگر میں اپنی چھوٹی سی عقل سے سوچوں تو میری عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ کہنا چاہیے تھا خوشخبری ہو آپ نبی بن گئے، خوشخبری ہو آپ نبی بن گئے، ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، اب جائیے لوگوں کو بتائیے کہ آپ نبی بن گئے اور لوگوں کو بتائیے کہ ان کا معبود ایک ہے. ایسا ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ عز و جل نے ان 5 آیتوں میں ایک ہی بات کہی اور وہ خلاصہ ہے کہ علم حاصل کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اب جو کام آپ کو دعوت کا کرنا ہے وہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. اب آپ کو لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے علم ضروری. آپ کو لوگوں کو شرک سے منع کرنا ہے، اس کے لیے علم ضروری. لوگوں کو باپ دادا کی تقلید سے، رسم و رواج سے نجات دلانا ہے، علم ضروری. لوگوں کو سچ بولنے پر ابھارنا، جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، علم ضروری. لوگوں کے سینے میں زنا کی برائی اتارنا ہے، علم ضروری. لوگوں کو چوری کی سزا بتانا ہے، علم ضروری. لوگوں کو ان کے اعمال، ان کے عقیدے، ان کی عبادتیں، ان کے معاملات، ان کے احکام بتانا ہے، علم ضروری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے بتائیں گے کیا خیر ہے کیا شر ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا آپ کا رب کیا ہے، اس نے کیا کیا، کیا کرتا ہے، تم کو کیوں پیدا کیا، تمہارے پیدا ہونے کا، دنیا تمہارے ذریعے بسائے جانے کا کیا مقصد ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے، کیا دعوت کا کام کرو گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ محمد میں وضاحت کے ساتھ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. پہلے علم حاصل کیجئے. کس بات کا؟ دنیا کا نہیں. آپ داعی ہیں نا، تو سب سے پہلا کام ہے توحید. دعوت کی شروعات ہوتی ہے توحید سے. اگر توحید سے دعوت کی شروعات نہ ہو تو وہ دعوت نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ لوگ جو دعوت کا کام، تبلیغ کا کام تو بہت ذوق و شوق سے، لگن سے، جذبے سے کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی ڈگریاں، اپنے عہدے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اچھی طرح سن لیں کہ دعوت کے کام کی شروعات توحید سے ہونا چاہیے. توحید بنیادی نقطہ ہے، توحید مرکزی نقطہ ہے. اسی سے اور اسی کے گرد اگر دعوت کا کام ہوا تو آپ کی دعوت کامیاب ہوئی، آپ کامیاب ہیں، آپ داعی ہیں، انشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. لیکن اگر آپ کی دعوت میں سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں. اللہ عز و جل کا فرمان مبارک فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. پہلے علم تو حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. توحید کا، توحید کی جزئیات کا، دین کے اصول کا پہلے علم حاصل کیجئے. اس کے بعد پھر استغفار کیجئے، مغفرت کیجئے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مغفرت مانگیے. تو پہلے علم حاصل کیجئے. کس بات کا؟ توحید کا. کیونکہ جتنی باتیں ہیں وہ سب توحید کے بعد ہیں. آپ کی نماز ہو، آپ کی زکوٰۃ ہو، آپ کا روزہ ہو، آپ کا حج ہو، والدین کی خدمت ہو، دنیا آباد کرنا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ہو، سارے کاموں کے درجات توحید کے بعد آتے ہیں. توحید ہمارے دین کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے اور مرکزی نقطہ ہے. اسی کے گرد پوری دعوت گھومتی ہے اور اسی سے پوری دعوت شروع ہوتی ہے. تو دوسری صفت جو ایک داعی کے اندر بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے. کیسے الٹا ہو سکتا ہے؟
کہ ایک کام جسے وہ خیر سمجھ رہا تھا دراصل کم علمی کی بنا پر خیر سمجھتا تھا، ورنہ حقیقت وہ تو شر تھا. اب وہ لوگوں کو اس کو خیر سمجھ کر بلائے گا اور وہ الٹا ہو جائے گا. یا ایک کام جو شر تھا اپنی کم علمی کی بنا پر وہ اس کو خیر سمجھتا رہا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا رہا، حالانکہ وہ تو شر تھا. یہی ہوتا ہے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں جو بدعات فروغ پاتی ہیں نا، کم علمی کی بنا پر، کم علمی. اب چاہے وہ علماء ہو، فقہاء ہو، کچھ بھی ہو، اس مسئلے میں اگر انہیں علم کم ہے تو بہت سی دفعہ ان کے فتوے، ان کی رائیں، ان کے اقوال اس بدعت کو فروغ دینے کا سبب بن جاتے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب شعبان کی 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں شب کو رات میں چراغ جلانا، قبرستان کی زیارت کرنا. اب لوگ اس معاملے میں ایک حدیث کو دلیل بناتے ہیں. اس کو وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو حدیث ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، وہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل کی بنیاد اس پر رکھی جا سکے، آپ کو چونکہ علم نہیں ہے، آپ سمجھے وہ حدیث ہے لہٰذا لوگوں کو دین بنا کر پیش کر دیا آپ نے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ نہیں وہ حدیث تو اناتھنٹک ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے احکام کی بنیاد اس پر رکھ سکے، تو آپ خود بھی رکتے اور دوسروں کو روک دیتے. اب کیا ہوا؟ اس حدیث سے لا علمی یا اس کے حکم سے لا علمی نے آپ کے ذریعے بدعت کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کر دیا. تو ضروری ہے کہ کوئی بھی ہو، دیکھیے علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، علم ڈگریوں کا بھی محتاج نہیں ہے، علم شخصیت دیکھ کر حاصل نہیں ہوتا. میں اگر اونچے خاندان کا فرد ہوں تو میں بڑا عالم ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی اگر نیچے خاندان کا فرد ہے تو وہ اچھا عالم نہ بن سکے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کی یہاں یہ جو ساری صفات اور کوالٹیز ہیں نا، یہ خاندان دیکھ کر، عمر دیکھ کر، مال دیکھ کر نہیں دی جاتی. وہ تو جو جس کے لائق ہوتا ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے. تو کوئی بھی ہو، ایک عالم کیوں نہ ہو، زندگی بھر وہ علم حاصل کرتا رہے، یہی اس کے لیے خیر ہے. جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو بڑا عالم ہو گیا، وہاں سے میری تنزلی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ داعی، وہ لوگ جو دعوت کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسری صفت ان کے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے، وہ ہے علم. لہٰذا علم حاصل کرتے رہیے، علم طلب کرتے رہیے پیدائش سے وفات تک. تیسری صفت صبر. کیا ہونا چاہیے آپ کے اندر؟ صبر. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، آپ نہ کریں، آپ نے کہا جاؤ بھاگو، مجھے نہیں سنا تمہاری بات، اب میں اس کا گریبان پکڑ لوں، دعوت ختم ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا. میں نے کسی کو کسی خیر کی دعوت دی، اس نے کہا آپ اپنا کام کیجئے. میں نے کہا ارے بیوقوف انسان ہے، میں تجھے اچھی بات بتاتا ہوں تو الٹی بات کرتا ہے. اب دعوت ختم ہوئی اور جھگڑا شروع ہو گیا. دیکھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تو دیکھیے. طائف جاتے ہیں، طائف کا واقعہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، تانے دیے، الزامات لگائے. اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ آپ پر پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا. آپ کو جو ظلم وہ کر سکتے تھے وہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس کا جواب دیا کیا؟ کہا میں بھی بنو ہاشم کا ہوں، اب بتاتا ہوں تمہارے کو کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں. فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے بس آپ اشارہ کیجئے، ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے. تو میں اور آپ ہوتے تو کہتے چلو اچھا ہے جلدی سے پیسو، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. انتقام کا نہیں، کہا نہیں 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 نہیں، انتقام نہیں لے سکتے، یہ جاہل ہیں. اگر آج یہ میری بات نہیں مانتے، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے بہت امید ہے کہ ان کی نسل ہوگی جو اللہ کے دین کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گی. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ابھی زیادہ سال نہیں گزرے تھے کہ پورا کا پورا طائف مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کا سپاہی بن جاتا ہے. صبر. اگر وہاں انتقام لیتے تو دعوت پھیلتی نہیں.
اگر وہاں اس بستی کو ملیامیٹ کر دیا جاتا تو کیا یہ لوگ اسلام کے سپاہی بنتے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ضروری ہے کہ ایک داعی اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ جب تک صبر نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک موٹے کناروں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دیہاتی آیا، آپ کی چادر کس کے پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے اتنی زور سے آپ کی چادر کھینچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر نشان پڑ گئے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدتمیزی تو دیکھی، مر لی من مال اللہ الذی عندک فإنہ لیس مالک ولا مال ابیک، تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہے وہ مجھے دلواؤ، وہ تمہارا یا تمہارے باپ کا مال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا میری چادر تو چھوڑو، فرمایا میری چادر تو چھوڑو۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ مال دلوایا جس کی طلب میں وہ آیا تھا۔ میں اور آپ کیا کرتے؟ فوراً ہی آپا کھو دیتے، جا کر اس کو ایک چانٹا لگاتے اور کہتے مجھ سے مانگنے آیا ہے اور اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو دعوت ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، آتے ہیں مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر آج کوئی چھوٹا بچہ بھی مسجد میں پیشاب کرے تو آپ کیا کریں گے؟ خوب ماریں گے اس کو، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، اس کے باپ کو بلوا کر آپ مسجد صاف کروائیں گے، دھلوائیں گے، یہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو غصہ آیا، فوراً دوڑے ان کی طرف کہ ان کو روکے، منع کریں، ڈانٹیں ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ بندہ پیشاب کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو نماز کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور عبادتوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان کا تو حق ہے کہ ہم انہیں پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، یہاں اس طرح کی کوئی گندگی نہیں کی جا سکتی۔ کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا اسلوب تھا۔ یہ تین نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک داعی کو اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی نرم ہونا چاہیے، اپنوں اور پرایوں کی پہنچائی گئی تکلیف پر صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتے تو اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں میں سورۃ العصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان اسی زمانے میں تو زندگی گزارتا ہے، انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے، رات ہو یا دن، وہ زمانہ ہی ہے، وہ وقت ہی ہے۔ تو اللہ عز و جل پورے زمانے، پورے وقت کی قسم کھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمام انسان نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جن کو اللہ نے نقصان سے محفوظ رہنے کی بشارت دی۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایمان لانا، میں ایمان لایا کہنا کافی نہیں ہے، اس ایمان لا کر اپنے ایمان کا ثبوت نیک اعمال کے ذریعے دینا ضروری ہے۔ میں کہہ دوں وہ ایمان لایا اتنا کافی نہیں ہے، اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، نہیں، اللہ کو اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کر کے بتاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں زبانی دعوے نہیں چلتے۔ فاتبعونی، میری اتباع سے اس دعوے کو ثابت کر کے بتاؤ، میری اتباع کے ذریعے اس دعوے کا پروف دے کر بتاؤ۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو ثابت کر کے بتاتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ حق، جس ایمان کو انہوں نے حق سمجھا وہ حق ہے،
جن نیک اعمال کو حق سمجھ کر وہ کرتے آ رہے ہیں وہ حق ہے، تو وہ یہ اس حق کو اپنی ذات میں محدود نہیں کر لیتے، بلکہ لوگوں تک اس حق کو پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اس خیر کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو خیر بتاتے ہیں، اسلام کی دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ عز و جل اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دعوت کا کام صبر چاہتا ہے، دعوت کا کام جہاں محنت چاہتا ہے، جہاں جد و جہد چاہتا ہے، جہاں لگن اور جذبہ چاہتا ہے، وہیں پر یہ صبر بھی چاہتا ہے۔ اگر آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ کی محنت پر، آپ کی لگن پر پانی پھر جائے گا۔ جیسے 3 مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی۔ تو ایک داعی کو دوسروں سے زیادہ صابر ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت کا کام تکلیفوں بھرے میدان میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہم دعوت کے کام کو یوں سمجھیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ ہم نے دعوتی میدان میں اپنا قدم رکھا، اب تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، 40 سال تک آپ کی پوری زندگی اطمینان، آرام، عزت، وقار کی تھی، کوئی ذہنی جسمانی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ اپنوں کی طرف سے نہ پرایوں کی طرف سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ خاندان کے معزز ترین فرد آپ تھے، ہر آدمی آپ کے لیے آنکھیں بچھاتا تھا۔ کب تک تھا یہ مسئلہ؟ اقرأ بسم ربک تک، یا ایھا المدثر تک بس۔ جیسے ہی آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، دعوت کے میدان میں قدم رکھا، دوسرے تو جانے دیجئے چچا مخالف ہو گیا۔ وہ چچا جس نے اپنی کنیز کے ذریعے آپ کو دودھ پلوایا تھا، وہ چچا مخالف ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اَأَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، کیا تم مجھے سچ سمجھو گے، میری بات مانو گے؟ تو پورے قبیلے والوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، کیوں نہیں مانیں گے؟ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، آج تک ہم آپ کو سچا ہی مانتے آئے ہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا کوئی حرف نہیں نکلا، تو پھر اتنی بڑی بات ہم آپ کی سچ کیوں نہ مانیں گے، آپ کو سچا کیوں نہ جانیں گے؟ تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتنی باتوں میں سچ مانتے ہو تو اس بات میں بھی مان لو۔ لوگوں دوسروں نے تو کچھ نہیں کہا، چچا نے مخالفت کر دیا اور کہا تبًا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا، اکٹھا کروایا تھا، سب کام دھندے چھوڑ کر ہم یہاں پر آئے۔ کون مخالف ہوا؟ دوسرے تو دوسرے، اپنا چچا جو باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ مخالف ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ دعوتی میدان میں کام کرنے کی وجہ سے۔ تو جان لیجئے جو لوگ دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ پھولوں کی وادی نہیں ہے۔ ہاں اس کے نتیجے میں آپ کو پھولوں بھری وادیاں انشاءاللہ ضرور ملیں گی، لیکن دنیا میں یہ کانٹوں بھری راہ ہے، ریگزار ہے، آپ کو انہی پر چل کر اپنے پیروں کو لہو لہان کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر طرف سے مجھ پر پھول برسیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پر کچھ پھول برسائیں گے تو زیادہ تر لوگ کانٹے آپ کی راہوں میں بچھائیں گے، اور ایسے موقع پر صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں صبر کا مادہ نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، فوری طور پر جذبات میں آ جاتے ہیں، فوری طور پر انتقام لینے کی سوچنے لگتے ہیں، تو پھر دعوت کا میدان آپ کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی بات، ایک بہترین صفت جو ایک داعی میں ہونا چاہیے، وہ ہے عمل۔ عمل، اگر علم ہو عمل نہ ہو تو آدمی کسی کام کرے، اگر عمل ہو علم ہی نہ ہو تو وہ آدمی بھی کسی کام کا نہیں۔ یہود پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا کیونکہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصارہ اللہ کی طرف سے گمراہ ٹھہرائے گئے کیونکہ ان کے پاس عمل تو بہت تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اور اگر
ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا، اور ہم خود ویسا عمل نہیں کرتے. میں ایک آدمی سے کہوں کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھا کرو، اس کے اتنے فائدے ہیں، اور میں خود ہی نہ پڑھوں. میں کسی سے کہوں سگریٹ مت پیا کرو، اس کے اتنے نقصان ہیں، اور میں خود اللہ نہ کرے پینے لگوں. میں کسی سے کہوں اپنے والدین کی فرما برداری کرو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور میں خود اپنے والدین کو تکلیف پہنچاؤں، ان کی خدمت نہ کروں، ان کی رضامندی اور ناراضگی کا خیال نہ رکھوں. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے مومنو، جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو کام خود نہیں کرتے دوسروں سے کیوں چاہتے ہو کہ وہ کریں؟ تم جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو ان کی ترغیب دلاتے ہو، اللہ کے یہاں یہ بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ عز و جل ایسی باتوں پر بہت ناراض ہوتا ہے کہ آپ ایک خیر کو خیر سمجھتے ہیں، خود نہیں کرتے، دوسروں سے کہتے ہیں وہ کریں. آپ ایک شر کو شر سمجھتے ہیں، دوسروں سے چاہتے ہیں وہ نہ کریں اور خود کرتے ہو. تو اللہ کے یہاں یہ بہت ناراض کرنے والی بات ہے، ایسا ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے. لا تنہا عن خلق وتأتی بمثلہ فإنہ عار علیک عظیم. آپ لوگوں کو کسی کام کا حکم دیں یا کسی کام سے منع کریں اور خود جن کاموں کا حکم دیں وہ نہ کریں، جن کاموں سے منع کر رہے ہیں وہ خود کریں، تو اللہ عز و جل نے یہود کو پھٹکارا. فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیسے عقل مند ہو؟ بیوقوف ہو تم، تو بیوقوف لوگ ہو. لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، خیر کی دعوت دیتے ہو، ان کو اچھا برا سمجھاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. علم بھی ہے تمہارے پاس، تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، ہم بھی قرآن کریم پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، جو کام ہمیں کرنا چاہیے نہ کریں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کریں، اور لوگوں سے توقع رکھیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، تو یہ علم میرے لیے وبال بن سکتا ہے. ضروری ہے کہ ایک داعی جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر وہ خود عمل کرے، اس پر وہ خود عمل کرے. اگر وہ خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی اپنی شخصیت بھی داغدار ہوگی، اس کی دعوت بھی ناکام ہوگی، اس کی محنت بھی ضائع ہوگی، اور اللہ عز و جل کے یہاں پر اسے بیوقوف بھی کہا جائے گا، اور اس کی دعوت، اس کا علم اس کے لیے وبال بن جائے گا. اور پانچویں صفت، اور یہ تمام صفات کی جامع، سب سے پہلی صفت آپ نے سنی ہے اخلاص، دوسری صفت ہے علم، تیسری صفت ہے صبر، چوتھی صفت ہے عمل، اور اب پانچویں صفت اس میں تمام صفات کو سمیٹ لیتا ہوں، اور وہ ہے اخلاق عالیہ، بہترین اخلاق. اگر ایک داعی جھوٹ بولتا ہو، اگر ایک داعی نعوذ باللہ چوری کرتا ہو، اگر ایک داعی امانت میں خیانت کرتا ہو، اگر ایک داعی وعدے توڑتا ہو، وعدے کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو، اس طرح سے جو کچھ برائیاں ہوتی ہیں ایک داعی میں ہوں، تو بتائیے کیا اسے نمونہ آئیڈیل مانا جائے گا؟ بلکہ لوگ تو اس پر تھوکیں گے، کہیں گے دعوت کا کام کرتا ہے، اتنا اچھا میدان ہے، اور اس کے بعد یہ گناہ کرتا ہے. تو جتنے بھی اخلاق فاضلہ ہو سکتے ہیں، سچائی، امانت داری، وعدے کی پاسداری، بڑوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، ان کے ساتھ رحمت، تواضع، غرض جو بھی اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں ایک داعی کے اندر وہ سارے کے سارے اخلاق پائے جانے چاہیے. اللہ رب العالمین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اخلاق میں سے خلق کی تعریف نہیں کی، بلکہ یوں کہا انک لعلی خلق عظیم. ساری باتیں آ گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، آپ کا دل نرم ہے، آپ کی زبان نرم ہے، آپ ان کو سمیٹنے کا، اپنے سے جوڑ کر رکھنے کا ہنر جانتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اب ضروری ہوتا ہے کہ جتنے بھی اخلاق عالیہ ہیں، سچائی، امانت داری، دیانت داری، راست گوئی، تواضع، حلم، عفو، نیکی، لوگوں کے عہد اور معاہدوں کی پاسداری، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، غرض جو بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں ایک داعی کے اندر وہ پورے طور پر پائے جانے چاہیے، کیونکہ دعوت کا میدان یہ محدود میدان نہیں کہ آپ لوگوں کو سچ بولنے کی دعوت دیں اور وعدہ خلافی سے نہ روکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے کہیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور والدین کے حقوق کی بات نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ امانت دار بن جائیں اور دوسری طرف آپ لوگوں سے یہ نہ چاہیں کہ ان کے اندر پاک بازی کی صفت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت کا میدان تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تو ضروری ہے کہ داعی ان تمام اچھائیوں کا جامع ہو، وہ تمام کی تمام اچھائیاں داعی کے اندر پائی جانے والی ہوں۔ اگر وہ اچھائیاں داعی کے اندر نہیں ہوں گی تو آپ سوچئے کہ وہ کسی کے لیے آئیڈیل، کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اور جب وہ کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تو لوگ اس کی باتوں کو مان نہیں سکتے، اس کی بات کا جو مقام تھا اس کو وہ وزن اور وہ مقام نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ دیکھیے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اب میں آپ سوچتے چلے جائیے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، طور طریق میں، عادات و اطوار میں، اخلاق و کردار میں، عبادات و معاملات میں، سلیقے میں، طور طریقوں میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، خاندان میں، گھر بار میں، میاں بیوی کے مسائل میں، اولاد اور باپ کے معاملات میں، غرض جو کچھ بھی معاملہ ایک انسانی ذات سے ریلیٹڈ متعلق ہو سکتا ہے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ عز و جل کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو۔ تو اب ایک داعی کس کا کام کر رہا ہے؟ وہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ایک داعی کو اپنی شخصیت کو کس کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، یعنی اخلاق عالیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے انہی اخلاق عالیہ کو، بہترین اخلاق اور صفات کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ایک اچھی صفت ہے اور دوسری بری صفت، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری بری صفت اس کی اچھی صفت پر غالب آ جائے اور اس کی دعوت ناکام ہو جائے۔ چھٹی صفت ہے کہ اس میں دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آدمی کسی کام میں کامیاب کب ہوتا ہے؟ کسی کام کو وہ پوری محنت اور لگن سے کب کرتا ہے؟ اس کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں قربان کب کرتا ہے؟ جب اس کا جذبہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ میرے پاس مثلا مان لیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے بڑی بات سے، مثلا آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس عمل بھی ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے، لیکن اس علم کو، اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ داعی نہیں بن سکتے، آپ داعی نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی تو آپ مثال دے سکتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنی شدت سے دعوت اور زیادہ، دعوت میں اتنی اور محنت کرنے لگے ہیں کہ مجھے تو آپ کی جان کا خوف ہو گیا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ خیر ہے، میں اسے دوسروں تک پہنچا کر رہوں گا۔ یہ جذبہ اگر مجھ میں یا آپ میں نہیں ہے
تو ہم اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی دولت سے، اپنے مال سے بہت زیادہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک داعی کے اندر اپنی دعوت کو پہنچانے کا اور لوگوں کے ذریعے اس خیر کو قبول کیے جانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سی دفعہ آپ کا مضبوط جذبہ آپ کے کم علم کو، آپ کے تھوڑے عمل کو بھی بار آور بنا دیتا ہے اور اس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جذبہ نہ ہو تو گویا آپ بالکل ٹھنڈے پڑے ہیں، اور جب ٹھنڈے پڑے ہیں تو آپ دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ساتویں ایک آخری صفت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ داعی کو لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دعوت کے کام کے لیے یمن بھیجا تھا تو کہا تھا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، ان کو سختی میں تنگی میں نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبری دینا، ان کو اپنے دین سے متنفر نہ کرنا، ایسی باتیں ان پر نہ لادنا کہ جن کی عمل آوری، بجا آوری ان کے لیے دشوار ہو جائے، ان کو جھڑک کر، سختی کے ساتھ پھٹکار کر ان سے بات چیت نہ کرنا، ورنہ وہ تم سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ داعی میں نرمی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، تمہاری جن کو تم دعوت دے رہے ہو ان کے لیے اپنا پہلو ہمیشہ نرم رکھو۔ آپ جتنے زیادہ نرم ہوں گے، لوگوں کے کام آنے والے ہوں گے، لوگوں کا تعاون کرنے والے ہوں گے، بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت میں ہاتھ بٹانے والے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب داعی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند صفات تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم اور آپ بھی واقعی خیر امت کے لقب سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس لقب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لقب کا تاج اپنے سر پر سجانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دعوت کا کام کریں، اور اگر دعوت کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ صفات جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان صفات کو اختیار کرنا، ان صفات میں ڈھل جانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم دعوتی میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، ہماری دعوت بار آور ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو آج ہم سے دور ہیں ہمارے بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ قریب آنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں داعی بنائے، ہم سے دعوت کا کام لے۔ دعوت کا میدان جو خالی پڑا ہے، ہمیں اس میدان کو اپنی دعوت سے، اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے جذبے سے اللہ رب العالمین بھر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کے ذرے ذرے تک، فرد فرد تک ہمارے ذریعے سے وحدہ لا شریک دعوت کا کام پہنچائے، دین کی دعوت پہنچائے۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو دین کا کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔